اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ ہے، وہ سیدنا معاذ جو ہیں انہوں نے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا معاملہ تھا اور ہم لوگ سفر میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھایا کرتے تھے ان دنوں میں، اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھائی جاتی تھی سفر کی وجہ سے. تو ایک عشاء کے بعد ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل تم تبوک کے ایک چشمے تک پہنچ جاؤ گے سفر میں، یعنی طے کر کے، اور فرمایا کہ وہاں پہنچ کر اس چشمے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے پانی کے لیے، میرا انتظار کریں. تو اگلا دن ہوتا ہے اور اسی وقت پہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چاشت کے وقت کے قریب لوگ وہاں پہنچے، لیکن کچھ دو منافقین تھے، روایت میں آتا ہے، جنہوں نے اس پانی کو تھوڑا بہت انہوں نے چھوہا یا انہوں نے چیک کرنا چاہا یا لیا پانی واٹ ایور. اس پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا اور ان دونوں نے جو ہے وہ مانا کہ ہاں جی ہم نے یہ حرکت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کافی ناراض ہوئے اور فرمایا کہ صحابہ کو کہ اس میں جو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ پانی اس چشمے سے آ رہا ہے وہ کلیکٹ کر کے یعنی میرے پاس لایا جائے. تو وہ تھوڑا تھوڑا پانی جو آ رہا تھا قطرہ قطرہ وہ آپ کے پاس لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے ہاتھ بھی دھوئے اور اپنے چہرے پر بھی لگایا، اور اسی پانی کی جو باقیات ہیں، یعنی اس پانی کو گرنے نہیں دیا گیا، اس کو واپس کسی کٹورے میں یا کسی جس بھی برتن میں لایا گیا تھا، فرمایا اسی میں اس کو لے جاؤ اور جا کے اسی چشمے میں واپس یہ پانی ڈال دو. تو وہ تھوڑا سا پانی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے گئے تھے وہ واپس لے جایا گیا، جا کے اسی چشمے میں بہایا گیا. جیسے ہی یہ عمل کیا تو اس چشمے سے پانی پھوٹ پڑا، اور وہ اتنا پانی اس چشمے نے یعنی خارج کیا کہ وہاں کے پاس جتنے صحابہ تھے، جتنے جانور تھے، ان سب کے لیے وہ کافی ہو گیا اور وہ چشمہ چلتا رہا. یہ ہیں معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ ان کو جزائے خیر دیں. اللہ نے ان کو بہت عظیم، بہت خوبصورت، باکمال بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ان کا قرب نصیب کریں، ان سے ملنا نصیب کریں اور ان کی محبت نصیب کریں انشاءاللہ. میں آپ سے عرض کروں کہ 3 چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے زندگی میں آپ کو توفیق مل گئی ان پہ عمل کی، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بجھا نہیں سکے گا، زیر نہیں کر سکے گا. صرف اللہ کا حکم ہی فنا کر دینے والا ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، آپ نے ہر وقت اس تصور میں رہنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، وہی اکیلے مالک ہیں، رب ہیں، وہی سب پیدا کرنے والے ہیں، وہی سب کو دینے والے ہیں. انہی سے دعا مانگتے رہنا. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز، اپنے نبی کی عظمت اپنے دل میں بٹھا لینا کہ وہ ایک عام انسان نہیں تھے، وہ خاص الخاص ہیں، اور ان کے ہر حکم کو اس طرح ماننا جس طرح ماننے کا حق ہے. ہر وقت یہ خیال رہے کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو جھک کے ادب سے ان سے سلام کرنا ہے. وہ جو فرما دیں، واٹ ایور، جو بھی فرما دیں، اس کو اس طرح ماننا ہے جس طرح دیوانہ کسی کی کوئی بات مانتا ہے جس کو عشق کی انتہا ہوتی ہے. اگر یہ کیفیت آپ کے اندر رہی، یہ دوسری چیز ہے، یہ کمال پیدا کرے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں جس پروفیشن میں بھی ہیں، ایک تو آپ سکلفل بنیں. کوئی کام آپ کو آنا چاہیے کرنا، کچھ بھی، ایون بزنس بھی کرنا ایک کام ہے. اس کام میں ایسی مہارت حاصل کریں، اتنی محنت کریں، اتنی ریسرچ کریں کہ آپ اس کام کی، اس مہارت کی، کہ فن کی انتہا کو پہنچیں اور دنیا میں بلند ترین چند لوگوں میں آپ کا نام ہو. جس دن آپ یہ چیز حاصل کر لیں گے، یہ 3 چیزیں میں آپ سے عرض کروں، آپ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے. آپ کا دیا سوائے اللہ کے کوئی نہ بجھا سکے گا. آپ اس قدر زبردست ہو جائیں گے. یہ آپ کا ایز انڈیویجول بھی آپ کے مسائل کا حل ہے، اور ایز قوم، ایز نیشن پاکستان بھی آپ کے مسائل کا حل ہے، اور ایز پوری امت مسلمہ جو ہے اس کے مسائل کا بھی حل انہی 3 چیزوں میں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں
یہ توفیق کے بغیر نہیں ملتا۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے توفیق کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔